کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا۔ زمانہ بڑی ترقی کر رہا ہے اور لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اسباب کی دنیا میں بہت بڑا انقلاب ہے۔ پہلے لوگ گدھوں پہ گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، اب گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں، اچھی اچھی سواریاں ہیں۔ پہلے لوگ حج پہ جاتے تھے، 6 مہینے انہیں لگ جاتے تھے، اور جو پیدل جاتے تھے کئی سال ان کو لگ جاتے تھے۔ اب 3 گھنٹے میں وہ کراچی سے، لاہور سے، فیصل آباد سے جدہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور پہلے کوئی دور سفر پہ جاتا تھا تو دل اٹکا رہتا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا، پہنچا کہ نہیں پہنچا۔ زیادہ سے زیادہ خطوط ہوتے تھے، تار ہوتے تھے، تو اس میں بھی کئی دن لگ جاتے تھے خبر ملنے کی۔ ابھی اتنی آسانی ہو گئی کہ آپ دنیا کے آخری کنارے پہ بیٹھے ہوئے آدمی سے مشاہدے کے ساتھ بات بھی کر سکتے ہیں۔ وہ بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، یہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے کرتا پہنا ہوا ہے، اتارا ہوا ہے، یہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور جس کمرے میں بیٹھا ہوا ہے وہ کمرہ کیسا ہے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو دنیا نے بہت ترقی کر لی ہے، ہر چیز کے لحاظ سے ترقی ہے۔ پہلے جو کام ہاتھوں سے ہوتے تھے اب مشینوں سے ہو رہے ہیں، سہولتیں بڑھ گئی، فاصلے ختم ہو گئے، اور انسان نے سائنس کی لائن میں بہت ترقی کی ہے، اور انسان کو اس پر فخر بھی ہے۔ لیکن کم قسمتی سے جتنا زیادہ ہم ترقی یافتہ ہو گئے اتنے زیادہ ہم سکون سے محروم ہو گئے۔ ابھی یہ بچے انہوں نے تو سکون دیکھا ہی نہیں کہ سکون ہوتا کیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے آنکھ ہی اس دور میں کھولی ہے۔ لیکن جو 50 سال، 60 سال، 70 سال پرانے ہیں، ان سے پوچھئے جب موبائل نہیں تھا، جب واشنگ مشینیں نہیں تھیں، جب یہ سوئی گیس نہیں تھا، اور لکڑیوں پہ چولہے جلتے تھے، اور پسینے سے شرابور ہو کر توے چڑھتے تھے اور روٹیاں پکتی تھیں، کتنا مشقت کا زمانہ تھا، لیکن سکون کتنا تھا۔ زمین آسمان کا فرق ہے سکون کے لحاظ سے، آج کے دور میں اور آج سے پچھلے دور میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے۔ مادی اسباب میں جیسے اضافہ ہوا ہے ایسے ہی بے سکونی اور زندگی کے بے مزہ ہونے میں بھی بہت اضافہ ہوا ہے۔ اب سوچا جائے کہ اضافہ کیوں ہو گیا؟ سکون میں تو اضافہ ہونا چاہیے، بے سکونی میں اضافہ کیسے ہو گیا؟ بھئی پہلے کھٹکا رہتا تھا، پتہ نہیں بیٹا پہنچا کہ نہیں پہنچا، جبکہ اب کوئی کھٹکا نہیں، آپ کو میسیجز بھی آ رہے ہیں، ویڈیو کال بھی ہو رہی ہے، اب کا ایک کھٹکا ہے۔ پہلے ہاتھوں پہ کپڑے دھوئے جاتے تھے، پتھر پہ رکھ کے کوٹ کوٹ کے ہماری مائیں دھوتی تھیں، واشنگ مشین میں ڈالتی ہیں، وہ دھوتی بھی ہے، وہ سکھاتی بھی ہے، وہ پانی بھی نکال دیتی ہے، بنے بنائے کپڑے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ پہلے لکڑیاں جلاتے تھے، بڑی مشکل سے لکڑیاں جلتی تھیں، جب شبنم پڑتی تھی ساری رات کو لکڑیوں پہ، ہم نے اپنی ماؤں کو دیکھا، ہم تو آرام سے لیٹے ہوتے تھے، اور وہ بیچاری پھونکے مار مار کے، اس میں کاغذ ڈال ڈال کے، چھوٹی چھوٹی چپٹیاں ڈال کے وہ آگ جلا رہی ہوتی تھی، اور اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہوتے تھے، اور وہ توے کو گرم کرنے کے لیے، ہمیں ناشتہ کرا کے اسکول بھیجنے کے لیے مشقت اٹھا رہی ہوتی تھی، جبکہ اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ سوئی گیس ہے، اس میں بھی لوڈ شیڈنگ آ گئی ہے، تو سلنڈر رکھے ہوئے ہیں، بڑا آسان ہو گیا۔ ہر لحاظ سے سہولتیں بڑھ گئی ہیں، پھر بے سکونی کائے کی ہے؟ بے سکونی کیوں ہے؟ زندگی میں مزہ کیوں نہیں؟ گھر کی زندگی اجیرن کیوں بنی ہوئی ہے؟
ایک دوسرے کی شکل کیوں نہیں اچھی لگ رہی؟ ماں باپ بچوں سے کیوں بیزار ہیں اور بچے ماں باپ سے کیوں بیزار ہیں؟ رشتہ دار ایک دوسرے سے تعلقات کیوں توڑے ہوئے ہیں؟ اور زندگی سے ہمدردی ختم ہو کر نفسا نفسی کا سا عالم کیوں بن گیا ہے؟ اور زندگی میں اتنی بے چینی آخر وجہ کیا ہے؟ میرے دوستوں، اس کی وجہ اسباب کی کمی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں تو اضافہ ہوا ہے۔ زندگی کی بے سکونی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے رابطے اپنے پروردگار سے کمزور ہو گئے۔ جس شاخ کا رابطہ اپنے تنے سے کمزور پڑ جائے نا، وہ ہری نہیں رہتی، اور جس کا کٹ ہی جائے وہ تو خشک ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، پیلی پڑ جاتی ہے، بے رونق ہو جاتی ہے، اور پھر اس پہ کسی کا پاؤں پڑے تو چکنا چور ہو جاتی ہے، ہوا کا جھونکا ہے تو فضاؤں میں بکھر جاتی ہے، گویا ایسے ہو جاتی ہے جیسے کبھی تھی نہیں۔ آج ہم مسلمانوں کے پاس اسباب کی تو بہتات ہے، اللہ سے رابطے میں کمی ہے، اللہ سے رابطے میں کمی ہے۔ رابطہ نماز کا نام نہیں ہے، رابطہ تسبیح پھیرنے کا نام نہیں ہے، رابطہ قلبی کیفیت کا نام ہے۔ ہمارا اللہ سے کتنا تعلق ہے، اللہ سے کتنی محبت ہے، اللہ ہمیں کتنا یاد رہتا ہے، اللہ ہمیں کتنا یاد آتا ہے، اس کو رابطہ کہتے ہیں۔ آج دل اللہ کی یاد سے خالی ہے، اللہ کی یاد سے ویران ہے، مہینوں مہینوں اللہ کی یاد نہیں آتی، اللہ کا خیال نہیں آتا۔ ابھی چند دن پہلے مجھے ایک دوست نے بتایا، آج 4 سال کے بعد مسجد کا منہ دیکھا، اور جو مسجد کا منہ دیکھتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے رہتے ہیں، ان کے بھی رابطے کمزور ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں لیکن ایک ڈیوٹی ہے جسے پورا کرتے ہیں، ایک حاضری ہے جو لگاتے ہیں۔ ہمارے یہاں سندھ میں اسکولوں میں ٹیچر نہیں آتے نہیں ہیں، مشہور بات ہے۔ تو حکومت نے تھوڑی سی سختی کی، بھائی بایو میٹرک سسٹم بنا لیا۔ اب کیا کرتے ہیں، آتے ہیں انگوٹھا لگا کے واپس چلے جاتے ہیں۔ تو ہم نمازیوں کی مثال ان سندھ کے ان ٹیچروں والی ہے کہ جنہوں نے پڑھانا نہیں ہے، آنا ہے اور انگوٹھا لگا کے چلے جاتے ہیں۔ ہم آتے ہیں، انگوٹھا لگاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن جس رابطے کے ساتھ، جس تعلق کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ اور جس اللہ کی یاد کے ساتھ ہمیں حاضری دینی ہے، اس سے ہم محروم۔ اور دل جتنا اللہ سے دور ہوتا ہے، جتنا اللہ کی یاد سے دور ہوتا ہے، اتنا زیادہ اداس ہوتا ہے، اتنا زیادہ کنفیوز ہوتا ہے، اتنا زیادہ مایوس ہوتا ہے، اتنا زیادہ بجھا ہوتا ہے، اتنا زیادہ مرجھایا ہوا ہوتا ہے، جتنا دل کا کنیکشن اللہ سے کمزور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چند مضامین ہیں جن کو الگ ہی انداز سے بیان کیا ہے، الگ انداز سے۔ ایک مضمون چل رہا ہے، چلتے ایک دم اللہ تعالیٰ کا لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے ان کو جھنجھوڑتے ہیں، اور جھنجھوڑ کے پھر وہ مضمون بیان کرتے ہیں۔ ایک بات چل رہی ہے، اب جیسے ابھی بیان چل رہا ہے، آپ سارے سن رہے ہیں، سب کی توجہ ہے، اچانک میں کہوں سنو، توجہ ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہے تو توجہ کرو، میں کچھ کہنے لگا ہوں، بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایسے چند مضامین، الا انہم ہم الفائزون، الا ان حزب اللہ ہم الغالبون، یہ چند مضامین ہیں جو اللہ نے بیان کیے ہیں۔ اس طرح اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، یہ مضمون چل رہا ہے،
آگے اللہ ایک دم لہجہ بدل دیتے ہیں، الا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لوگوں اس بات کو دھیان سے سنو کہ تمہارے دل کا سکون صرف میری یاد میں ہے۔ یہ صرف قرآن میں ہے، میں نے نہیں پڑھا دیا، صرف یہ قرآن میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر سے مراد تسبیح پھیرنا نہیں ہے، ذکر سے مراد یاد ہے۔ اللہ یاد آئے، اللہ کی یاد ستائے، اللہ کی یاد رہے، اللہ کا دھیان رہے، اللہ کا خیال رہے، اس کو کہتے ہیں ذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر نماز میں یہ دھیان ہوگا، نماز سے سکون ملے گا۔ نماز میں یہ دھیان نہیں ہوگا تو یہ نماز اللہ سے اور دور کرے۔ تسبیح میں یہ دھیان ہوگا تو یہ تسبیح سکون دے گی۔ اگر تسبیح میں یہ دھیان نہیں ہوگا تو تسبیح سے بھی سکون نہیں ملے گا۔ اور اگر یہ دھیان اور یہ خیال اور یہ یاد آپ کے دل میں دکان میں ہوگا تو آپ دکان میں بھی پرسکون ہوں گے، گھر میں ہوگا گھر میں پرسکون ہوں گے، غم میں ہوگا تو غم میں پرسکون ہوں گے، خوشی میں ہوگا تو خوشی میں پرسکون ہوں گے۔ اس لیے کہ دل کی حیات اللہ کی یاد سے وابستہ ہے۔ جس طرح مچھلی کو آپ چاہے کتنے سرسبز و شاداب باغ میں ایک خوبصورت سا شوکیس بنا کے دے دیں، وہ اسی طرح تڑپے گی جیسے وہ ریت پہ تڑپے گی اور مٹی پہ تڑپے گی، اور جیسے وہ گرم علاقے میں تڑپے گی، ٹھنڈے علاقے میں تڑپے گی۔ آپ اسے پانی میں ڈال دیں، چاہے میلا کچیلا گندا ہی کیوں نہ ہو، اسے سکون ہے۔ دل کا سکون دنیا کی سہولتوں میں نہیں ہے، دل کا سکون خوبصورت گھروں میں نہیں ہے، دل کا سکون اچھی گاڑیوں میں نہیں ہے، دل کا سکون اچھے کپڑوں میں نہیں ہے، دل کا سکون دل کے اللہ سے مربوط ہونے میں، اللہ کی یاد سے آباد ہونے میں۔ جب دل اللہ کی یاد سے آباد ہوتا ہے تو ایسے کھل رہا ہوتا ہے جیسے گلاب کا پھول کھلتا ہے، ایسے روشن ہوتا ہے جیسے آدھے دن کا سورج روشن ہوتا ہے۔ اور جب دل میں اللہ کی یاد نہ ہو، یہ اللہ سے کٹا ہوا ہو، اللہ سے اس کا کنیکشن کمزور ہو جائے، اللہ سے یہ غافل ہو جائے، تو پھر یہ دل ایسے خوفناک ہو جاتا ہے جیسے ویرانے قبرستان سنسان جگہیں جیسے خوفناک ہوتی ہیں، ایسے دل خوفناک ہوتا ہے۔ اس میں بے سکونی آ جاتی ہے، اس میں چین نہیں آ سکتا کبھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کی یاد میں ہوتے تھے، ہر وقت، کسی وقت اللہ سے غافل نہیں ہوتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، مال کمانا منع نہیں ہے، تمہارے بیوی بچے ان کے ساتھ تمہارا رہنا، ان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا یہ منع نہیں ہے، لیکن یہ مال کمانا، یہ تجارت کرنا، یہ ملازمت کرنا، یہ کھیتی باڑی کرنا، یہ مزدوریاں کرنا، یہ شادیاں کرنا اور بیوی بچوں کے ساتھ رہنا، یہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے۔ یہ ہے اصل غلطی۔ اگر مال اللہ سے غافل کر رہا ہے تو یہ مال فتنہ ہے، اگر یہ بیوی اللہ سے غافل کر رہی ہے تو یہ بیوی فتنہ ہے، اگر یہ بچے اللہ سے غافل کر رہے ہیں تو یہ بچے فتنہ ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ یوں نہیں کہہ رہے وَمَن يَفْعَلْهُ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ۔ اللہ پاک سے تمہارے مال، تمہارے اہل و عیال تمہیں اللہ سے غافل نہ کریں۔ جو یہ والا کام کرے گا، یہ والا کام، عربی زبان میں اگر قریب کی چیز کے لیے لفظ بولیں گے تو وہ کہیں گے، اور اگر دور والی چیز کو
کے لیے لفظ لائیں گے تو اس کے لیے ذالک لائیں گے، تو بظاہر لفظ تو بنتا تھا وَمَن يَفْعَلْهُ، جو یہ کام کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ بڑے گھاٹے والے ہیں اور یہی اصل گھاٹے والے ہیں۔ اللہ یوں نہیں کہہ رہے، اللہ فرما رہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ ذَلِكَ جیسے دور کے لیے آتا ہے ایسے بھاری بھرکم چیز کے لیے بھی آتا ہے۔ گویا اللہ کہہ رہے ہیں اگر تمہارے مال نے، اگر تمہارے بیوی بچوں نے، اگر تمہاری شادیوں غمیوں نے، اگر تجھے دنیا کے جھمیلوں نے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا تو یہ چھوٹی غلطی نہیں، یہ بڑا جرم ہے۔ جو یہ جرم کریں گے، جو اس بڑے جرم کے مرتکب ہوں گے، یہی ہے اصل گھاٹے۔ اللہ سے غافل ہونا یہ چھوٹی غلطی نہیں ہے۔ آپ کیسے غافل ہیں؟ جن آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ اللہ کی اور آپ کو وہ یاد ہی نہیں، جس زبان سے بول رہے ہیں وہ اللہ کی اور آپ کو وہ یاد ہی نہیں ہے، جن کانوں سے سن رہے ہیں وہ اللہ کے اور اللہ آپ کو یاد ہی نہیں ہے، جس دل کے دھڑکنے سے آپ جی رہے ہیں، ہم جی رہے ہیں، وہ اللہ ہی ہمیں یاد نہیں۔ کتنا بڑا جرم، کتنی بڑی بے مروتی کی بات ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جنہوں نے یہ جرم کیا وہ سب سے بڑے گھاٹے والے ہیں۔ آج ہم نے دلوں کے کنیکشن توڑ دی۔ دل کا کنیکشن جب اللہ کے غیر سے جڑ گیا، ظاہری بات ہے اللہ سے تو کٹ جائے گا نا۔ انسان ایک وقت میں دو کشتی میں تو سوار نہیں ہوگا، اس کشتی میں ایک پاؤں رکھا ہوا ہے، اس کشتی میں دوسرا پاؤں رکھا ہوا ہے، کیسے چلے گا بھائی؟ اللہ صرف ہم سے کھٹا کھٹ سجدے نہیں چاہتے، اللہ ہم سے صرف حاضریاں نہیں چاہتے، اللہ ہم سے ملاقات چاہتے ہیں۔ نماز وہ جو ملاقات کا منظر پیش کرے، ذکر وہ جو مناجات کا منظر پیش کرے، تلاوت وہ جو ہم کلامی کا منظر پیش کرے۔ اللہ یہ چاہتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، اپنے نبی سے فرما رہے ہیں، ان کے توسط سے ہم سب مسلمانوں سے فرما رہے ہیں میرے کلام کی تلاوت کیجیے، نماز کو قائم کیجیے، پڑھیے نہیں، صلی الصلاۃ اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کیجیے۔ جب نماز قائم ہوتی ہے تو پھر بے حیائی کے کام نہیں ہوتے ہیں، گناہوں کے کام نہیں ہوتے ہیں۔ جب بے حیائی کے گناہ ہو رہے ہیں اور بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں اور گناہ ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے نماز قائم نہیں کی جا رہی، سر سے اتاری جا رہی۔ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جس کی نماز اسے برائی نہ چھڑوائے، جس کی نماز اسے گناہ نہ چھڑوائے، اس کی نماز اسے اللہ سے اور دور کرے۔ یہ نمازیوں کے لیے ہے، بے نمازیوں کے لیے نہیں ہے۔ بے نمازی تو جیسی کیسی پڑھے، جس کی نماز اس سے برائی نہیں چھڑوا رہی، جس کی نمازیں پڑھ پڑھ کے بھی اس کی نظر محفوظ نہیں ہے، اب بھی اس کی غیر محرموں پہ نظریں پڑ جاتی ہیں، اب بھی وہ غیر محرموں کو دیکھنے کے مزے اور چسکے لیتا ہے، اب بھی وہ گناہوں میں زندگی گزار رہا ہے، اب بھی اس کی تنہائیاں محفوظ نہیں ہیں، جبکہ وہ 5 وقت کا نمازی ہے تو نماز قائم نہیں کر رہا، نماز قائم نہیں کر رہا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، چونکہ نماز میں اللہ کی یاد ہوتی ہے تو اللہ کی یاد تو سب سے بڑا عمل ہے۔ اللہ کی یاد سے تو اس سے بھی بڑی بڑی برائیاں چھوڑ جاتی ہیں۔ لمحہ فکریہ ہے ہر مسلمان کے لیے، خصوصاً دیندار طبقے کے لیے، کہ میرا دل کہاں ہے، کس کے ساتھ لگا ہوا ہے، کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، میرے دل کا میلان کس طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بس دل تو ہو ہی اللہ کا، اس میں کوئی ہو ہی نہیں۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نبیوں کی بہت سی صفات بیان کی، اپنے مختلف پیغمبروں کی کئی صفات بیان کی۔ مشہور ہے یوسف علیہ السلام کا حسن، مشہور ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ دیکھ کے عورتیں ڈھیر ہو گئے، اپنے ہاتھوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے حضرت یوسف کے حسن میں مگن ہو کر۔ اور ایوب علیہ السلام کا صبر یہ مشہور ہے، زبان زد ہے صبر ایوب۔ اللہ فرماتے ہیں انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، ہم نے ایوب کو آزمایا، ایوب تو بڑا صبر والا نکلا۔ اللہ کہہ رہے ایوب تو بڑا صبر والا نکلا، یہ نہیں فرمایا ہم نے اس کو آزمایا فصبر، پھر انہوں نے صبر کیا، یہ نہیں فرمایا انا وجدناہ صابرا، ایوب تو بڑا صبر والا نکلا۔ کتنا اچھا لہجہ ہے، نعم العبد انہ اواب۔ کیا کہنے ایوب کے، ایوب کی تو ہم سے ہر وقت لو لگی رہتی تھی۔ اواب اسے کہتے ہیں جس کے دل کا کنیکشن کبھی ٹوٹے نہیں، اس کی لو لگی رہے۔ نعم العبد انہ اواب، کیا غضب کا بندہ ہے ایوب، کتنا اچھا بندہ ہے ایوب۔ کیا کہنے ایوب کے کہ اس کے دل کا کنیکشن تو ہر وقت ہم سے جڑا رہتا تھا، حالانکہ حال کیا تھا وہ آپ سب نے سنا۔ اسماعیل علیہ السلام کی اللہ نے تعریف کی اور فرمایا انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وعدے کے بڑے سچے تھے۔ ایک شخص نے کہا آپ ٹھہرے میں آتا ہوں، وہ 3 دن نہیں آیا، بھول گیا۔ 3 دن کے بعد جب وہاں سے وہ گزرا تو اسماعیل علیہ السلام وہیں کھڑے ہوئے، ایسے وعدے کے سچے۔ انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، اسماعیل وعدے کے بڑے سچے تھے۔ انہ کان صدیقا وکان رسولا نبیا، یہ حضرت ادریس کے بارے میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی کئی صفات بیان کی ہیں، لیکن ایک صفت کا قرآن مجید میں اللہ نے 8 دفعہ تکرار کیا، 8 دفعہ۔ ابراہیم ایسا، پھر کہتے ہیں ابراہیم ایسا، پھر کہتے ہیں ابراہیم ایسا، پھر کہتے ہیں ابراہیم، وہی ایک بار 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 دہرائے، بار بار 8 دفعہ اللہ نے دودھ سنائی۔ ان ابراہیم کان امتا، اس کا تذکرہ 1 دفعہ، قانتا للہ ایک دفعہ، حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی صفات اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں، لیکن ایک صفت قرآن مجید میں 8 جگہ اللہ نے دہرائی ہے۔ اس 8 دفعہ کے تکرار سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم کی یہ والی ادا کچھ اللہ کو زیادہ ہی پسند ہے، اور وہ پتہ ہے کون سی ہے؟ وہ ہے ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ابراہیم پر لفظ حنیف کا اطلاق قرآن مجید میں 8 دفعہ اللہ نے کیا۔ حنیف کسے کہتے ہیں؟ حنیف اسے کہتے ہیں جس کا دل ہر طرف سے کٹ کر بس ایک ہی کا ہو کر رہ گیا، اس کو حنیف کہتے ہیں۔ وہ کسی کا نہیں۔ 8 دفعہ اللہ نے قرآن میں کہا ابراہیم کسی کا نہیں، ابراہیم بس میرا ہے۔ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے میرے نبی آپ بھی ابراہیم کی طرح حنیف بن۔ جان دینے کا وقت آیا، آگ میں پھینکے، بیوی بچوں کو ریگستان میں، کالے پہاڑوں میں، ریت کے ٹیلوں میں، جہاں نہ کھانے کا سامان نہ پینے کا، چھوڑنے کا حکم ہوا۔ بڑھاپے کی شادی اور بڑھاپے کا بچہ، اور ابھی دودھ پی رہا ہے، چھوڑ کے آگے۔ ملنے نہیں جانا، نہیں جا رہے، ملنے کی اجازت دے رہے ہیں، جاؤ جا کے ذبح کر کے آؤ، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم صرف میرا تھا، میں نے اسے آزمایا، نہ وہ اپنے ماں باپ کا تھا، نہ وہ اپنے خاندان کا تھا،
نہ وہ اپنے عزیز و اقارب کا تھا، نہ وہ اپنے دیس اور وطن کا تھا، نہ وہ اپنے علاقے کے چودھری کا اور بادشاہ کا تھا، نہ وہ اپنی بیوی کا تھا، نہ وہ اپنے بچوں کا تھا، وہ کسی کا نہیں تھا، وہ صرف میرا تھا۔ یہ اللہ کو پسند ہے، یہ اللہ چاہتا ہے، اور یہ اللہ پاک کا مطالبہ ہر بندے سے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کو میرا یہ حکم ہے کہ تم سب اکیلے میری عبادت کرو اور حنیف ہو جاؤ، سب سے کٹ کے میرے ہو جاؤ۔ ہم اپنے دل سے پوچھیں اس دل میں کیا کیا ارمان، کیا کیا حسرتیں اور کیا کیا خواہشات اور کیسے کیسے حرام میلان جمع ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ کرتے نہیں ہیں، لیکن دل کھنچتا ان کا ضرور ہے، دل مائل ان کا ضرور ہوتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے کھچڑیاں ضرور پکڑتے ہیں، برائی کرتے نہیں ہیں، لیکن دل ان کا اللہ کا نہیں ہے، ان کے دل میں اللہ کا غیر بسا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو کلمہ دیا ہے، جو اسلام میں داخل ہوتے ہی اسلام میں داخلہ ہی اس سے ہوتا ہے، یہ گویا انٹری فارم ہے، یہ گویا دروازہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں کہ جس کی طرف میں مائل ہوں، کوئی نہیں کہ جس کو میں چاہوں، کوئی نہیں جو میرا مقصود ہو، کوئی نہیں جو میرا مطلوب ہو، کوئی نہیں جو میری منزل ہو، صرف ایک اللہ ہے۔ یہ اسلام کی انٹری ہے جو جدی پشتی مسلمانوں کے پاس بھی نہیں رہی، سوائے الفاظ رہ گئے، صرف الفاظ رہ گئے، حقیقت سے ہم بے بہرا ہو گئے۔ میرے دوستو، دل کا سکون، دل کے کنیکشن کو اللہ سے جوڑے بغیر نہیں ملے گا، چاہے آپ 1000 نمازیں بھی پڑھ لیں، چاہے آپ ہزاروں وظیفے بھی کر لیں، چاہے آپ دنیا جہاں کا سامان اکٹھا کر لیں، تب بھی سکون نہیں ملے گا۔ دل کا سکون تب ملے گا جب دل کا کنیکشن اللہ سے جڑے گا، یہی دل کی حیات ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کی مثال ایسی ہے جیسے لاش، مردہ ہے۔ لاش کچھ کر سکتی ہے؟ بولیے، لاش کچھ کر سکتی ہے؟ لاش کو ٹیڑھا لٹا دو ٹیڑھی لیٹی رہے گی، سیدھا لٹا دو سیدھی لیٹ جائے گی، لاش ہے۔ اسی طرح جو کہتے ہیں نا کہ نظریں نہیں چھپتی، نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی۔ بھائی نظروں کی حفاظت تو کوئی زندہ کرے گا نا، لاش کیسے کرے گی؟ نماز نہیں پڑھی جاتی، بھائی لاش کیسے نماز پڑھے گی؟ تو زندہ پڑھے گا۔ برداشت نہیں ہوتا، بہت غصہ آتا ہے، بھائی برداشت تو کسی زندہ سے ہوگا نا، لاش سے کیسے برداشت کرنے کے کام تو کوئی زندہ کرے گا نا، تو مردہ کیسے کرے گا؟ ہمارے نبی فرماتے ہیں اللہ کو یاد کرنے والا، اللہ کو یاد رکھنے والا، اللہ کی یاد میں رہنے والا، یہ زندہ ہے، یہ کر سکتا ہے یہ سارے۔ اور جو اللہ کو یاد نہیں رکھتا وہ لاش ہے۔ میرے دوستو، اس کی محنت کی ضرورت ہے کہ میں اللہ کی یاد حاصل ہو جائے، ہمارا دل اللہ کی یاد میں مست رہے، اللہ کی یاد میں ڈوبا رہے، ہر وقت اللہ کا دھیان رہے، اللہ کا خیال رہے، اللہ کی یاد میں رہے۔ دکان میں ہو تب بھی اللہ کی یاد ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ ان مسجدوں میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے جن کی تجارت، ان کا خریدنا بیچنا ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اذان ہوئی، سارے دکاندار دکانیں کھلی چھوڑ کے مسجد میں نکل گئے، تو فرمانے لگے
اس وقت مجھے سمجھ میں آیا کہ قرآن ان کے بارے میں اترا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو خریدنا بیچنا اللہ سے غافل نہیں۔ اذان سنی سارے بھاگ کے مسجد چلے گئے۔ جیسے کھانے کا ایک مزہ ہے نا، کھانے کا ایک مزہ ہے، ہر کھانے کا الگ، بریانی کا الگ مزہ ہے، قورمے کا الگ ہے، اچار گوشت کا الگ ہے، کڑھائی کا الگ ہے، بھنے ہوئے گوشت کا الگ ہے، پکے ہوئے کا الگ ہے، پھر میٹھے میں کسٹرڈ کا الگ ہے، کھیر کا الگ ہے، ربڑی پتہ نہیں یہاں ہوتی نہیں ہوتی، ہمارے یہاں بہت ہوتی ہے، بہت لذیذ کھانا ہے، اس کا مزہ الگ ہے، سوئیوں کا مزہ الگ ہے، کیلے کا الگ ہے، سیب کا الگ ہے، انگور کا الگ ہے، آم کا الگ ہے۔ اسی طرح اللہ کی یاد میں رہنے کا مزہ ہی ہو، سچ پوچھے جس نے یہ نہیں چکھا وہ دنیا کے مزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جو یہ مزہ چکھ لیتا ہے نا تو پھر دنیا کے مزوں سے اسے گھن آتی۔ حسین چہروں کو دیکھنے میں ایک مزہ ہے، لوگ دیکھتے ہیں، سریلی آوازیں سننے میں ایک مزہ ہے، لوگ سنتے ہیں، لذیذ کھانوں میں ایک مزہ ہے، لوگ کھاتے ہیں، لیکن جنہیں اللہ کی یاد کا اور اللہ کی محبت کا مزہ ایک دفعہ چکھ لینا، پھر ان سارے مزوں سے سارے مزوں سے ان کو اللہ تعالیٰ نجات دے دیتا ہے، اور ساری برائیاں ان سے چھوٹ جاتی ہیں، سارے چسکوں کی انہیں اللہ تعالیٰ گھن دے دیتا ہے، ان ساری چیزوں میں ان سے نفرت ہو جاتی ہے جب کوئی اللہ کی یاد کا مزہ چکھ لیتا ہے، اللہ کی محبت کا مزہ چکھ لیتا ہے۔ اس لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اس سارے دنیا داروں کو نابالغ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ بیچارے بچے ہیں، ان کو کیا پتا اللہ کے نام کا کیا مزہ ہے، سجدے میں کیا سرور ہے، تلاوت میں کیا حلاوت ہے، اللہ کے نام میں کیا مٹھاس ہے، ان بیچاروں کو کیا پتا ہے، ان کو تو کھلونے چاہیے، کاغذ کے نوٹ چاہیے، پیشاب پاخانے سے بھری ہوئی لڑکیاں چاہیے، وہ کیا پتا اللہ کے نام میں کیا مزہ ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے نظر میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ اللہ والا کہتا ہے تجھے یاد کرتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ تو ہے، اگرچہ تو نظر نہیں آتا۔ ہمارے نبی نے اللہ تعالیٰ سے اس کیفیت کو آرزو بنا کے مانگا ہے، آرزو بنا کے مانگا ہے، یا اللہ مجھے ایسی یاد دے دے کہ پل بھر بھی تجھے نہ بھولوں گا، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظروں سے اپنی سب کو گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، نظروں سے اپنی سب کو گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں،
یہ کیفیت تھی صحابہ. غسل کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آواز لگی، اٹھ کے چلے گئے اور شہید. ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں. ہمارے نبی کے ایک صحابی ہیں حضرت سید حضرت سعد بنو سلیم کے تھے. بیچارے بہت سیدھے سادے تھے، غریب بھی تھے، کالے سے بھی تھے، خوبصورت بھی نہیں تھے. جوان ہو گئے تھے، شادی کا شوق تھا لیکن کوئی دیتا نہیں تھا. اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میری کوئی شادی نہیں کراتا تو آپ کچھ کر لیں اس کے لیے. آپ نے فرمایا تم جاؤ فلاں انصاری کے پاس، میرا پیغام دو، اس کی بیٹی بہت اچھی ہے اور وہ اس کا تم سے نکاح کر دے. حضرت سعد گئے ان کے دروازے پہ اور ان کو جا کے پیغام سنایا. جب انہوں نے سنانا کہ یہ کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کا مجھ سے نکاح کر دو تو وہ بیچارے کنفیوز سے ہو گئے، کہنے لگے یہ انہوں نے دیکھا کہ یہ دینے کے موڈ میں نہیں ہے تو اٹھ کے واپس آ گئے. لیکن یہ ساری بات ان کی جو گفتگو ہوئی وہ بیٹی بیٹھی سن رہی تھی. تو بیٹی نے کہا ابو آپ نے ان کو منع کر دیا؟ کہا ہاں بیٹا منع کر دیا، وہ تمہارے قابل تھوڑی ہی ہے، تو بہت سیدھا سادہ آدمی ہے. تو کہا ابو آپ نے یہ دیکھا نا کہ آیا کون تھا، آپ یہ دیکھتے نا کہ بھیجا کس نے تھا. آپ جائیں اور جا کے اللہ کے نبی کو بشارت دیں، مبارک دیں میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. حضور اگر ناراض ہو گئے تو کیا ہوگا؟ صحابی بھاگے بھاگے آئے، یا رسول اللہ معاف کر دیجئے، میں نے تو بیٹی کی وجہ سے منع کر دیا تھا لیکن بیٹی خود ہی اس پر آمادہ ہے آپ کے ارشاد کی وجہ سے. آپ نے ان کو بلایا اور فرمایا کچھ ہے؟ کہا جی ہے تو کچھ بھی نہیں. آپ نے فرمایا جاؤ علی عثمان عبد الرحمن بن عوف کے پاس، وہ کچھ دے دیں گے، تم اس کا کچھ سامان لے لو. چنانچہ وہ صحابی گئے، سامان لیا، بازار گئے. اب پیسے ملے، ان تینوں حضرات نے کچھ پیسے دے دیے، بازار گئے سامان لینے کے لیے. ابھی بازار میں ہی تھے کہ اچانک اللہ کے راستے میں نکلنے کی آواز لگی اور اللہ کے نبی نے صحابہ کو چلنے کو فرمایا. تو بازار میں بھی آواز لگی کہ اللہ کے راستے میں جانا ہے، بتاؤ تم میں سے کون تیار ہے. جو آواز جو لگی تو یہ جو سامان لینے کے لیے آئے ہوئے تھے اور اتنی خوبصورت لڑکی سے اب ان کا نکاح ہونے والا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے اسی وقت آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور اللہ پاک سے عہد و پیمان کیا کہ اللہ یہ پیسے مجھے آپ نے دیے اور یا اللہ تیری عزت کی قسم یہ پیسے میری خواہش میں نہیں تیری رضا میں لگیں گے. چنانچہ انہی پیسوں سے گھوڑا خریدا، ڈھال خریدی، تلوار خریدی اور نکل گئے اللہ کے راستے اور شہید ہو گئے. اور چہرے پہ کپڑا باندھ کے گئے تھے کہیں حضور واپس نہ کر دیں، پہچان کے بھی تمہاری تو مشکل سے شادی ہو رہی ہے، تم دوبارہ یہاں آ گئے، چلو واپس. چہرے پہ نقاب پہن کے جب صفیں سیدھی ہو رہی تھیں تو حضرت علی تو صحابہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے پتہ نہیں کون ہے یہ چہرہ ڈھکا ہوا ہے اس کا. تو علی نے کہا کوئی ہوگا تمہیں کیا اس سے، اپنا کام کرو. لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت سعد لڑتے اچانک ان کو جو چوٹ لگی تو یہ دھڑام سے گرے نیچے. جب آدمی نیچے سے اٹھتا ہے تو آستینیں چڑھاتا ہے، انہوں نے جو آستینیں چڑھائیں تو ان کے کالے کالے بازو ظاہر ہو گئے. اللہ کے نبی نے دور سے دیکھا تو آپ نے فرمایا انت سعد، تو سعد تو نہیں ہے؟ کہاں یا رسول اللہ سعد ہوں. آپ نے فرمایا وجبت تو نے اتنی بڑی قربانی کی ہے، جنت تیرے لیے واجب ہو گئی، واجب. اور پھر شہید ہو گئے. حضور کو بتایا گیا یا رسول اللہ ساتھ شہید ہو گئے. آپ خود تشریف لے گئے، ان کے سر کو اٹھا کے اپنی گود میں رکھا، ان کے چہرے سے خون مٹی کو صاف کرنے لگے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رو رہے تھے اور پھر آپ ہنسنے لگے، پھر آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ 3 کام دیکھے ہم نے الگ الگ، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ نے فرمایا رو تو رہا تھا سعد کی جدائی اور سعد کی قربانی کو دیکھ کر، ہنس جو رہا تھا اس کے درجے اور اس کے جنت میں اتنے بڑے اونچے مقام کو دیکھ کر. اور جو میں نے منہ پھیرا وہ اس لیے کہ جنت کی حور کو میں نے دیکھا کہ وہ دوڑتی ہوئی آ رہی تھی، اس کے جبے سے لپٹنے کے لیے اس کی پنڈلی سے کپڑا ہٹ رہا تھا، اس لیے میں نے نظر پھیری. ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا
تیرا مگر ہوشیار رہوں. جعفر بن ابی طالب، ان کو حضور نے بھیجا تھا موتا کے لیے، غزوہ موتا کے لیے. امیر بنایا حضرت زید کو، فرمایا وہ شہید ہو جائیں گے، جعفر کو بنا لے. اب جعفر کو پتہ ہے کہ میں نے شہید ہو جانا، حضرت جعفر کو پہلے پتہ ہے کہ میں نے شہید ہو جانا، اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا. حضرت زید شہید ہو گئے تو جھنڈا ان کے ہاتھ میں آیا، جھنڈا ان کے ہاتھ. اب جھنڈے کو ہاتھ میں لیے گھوڑے پہ آگے بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. خیال آیا اگر کوئی زوردار مجھ پہ حملہ ہو گیا اور گھوڑے نے پھیری پیٹھ، تو میں تو گھوڑے پہ ہی ہوں نا، تو میں تو وہیں جاؤں گا جہاں گھوڑا جائے گا. گھوڑا جب پیچھے کو بھاگے گا تو مجھے بھی ساتھ لے جائے گا. یہ خیال آتے ہی گھوڑے سے اترے اور گھوڑے کے پاؤں کاٹ. کیوں کاٹے؟ کہ مجھے تو اس پہ چڑھنا نہیں، اس لیے کہ یہ بھاگے گا تو مجھے بھی بھگا کے لے جائے گا، اور میں نے بھاگنا نہیں، میں نے آگے بڑھنا ہے. اور اگر چھوڑتا ہوں کوئی کافر چڑھ کے کسی مسلمان کو شہید کرے گا تو یہ تو اچھا نہیں ہوگا. لہذا گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیے اور آگے بڑھے. تو یہ کیا کہتے پڑھے؟ یا حبذا الجنت واقترابها طیبۃ ریحها وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها علی اذ لاقیتها ضرابها. ہائے کیا اچھی چیز ہے جنت، کیا ٹھنڈا ہے اس کا پانی، کتنی خوشبودار ہیں اس کی ہوائیں. آج روم کی پکڑ کا وقت آ گیا ہے، مجھے چاہیے کہ میں بھی آگے بڑھ کے ساتھ. صحابہ کو یہ چیز حاصل تھی جو ان کو نیکی میں آگے لے جاتی تھی اور برائی سے ان کو روک لیتی تھی. آج امت مسلمہ نے اپنے دل کے کنیکشن اللہ سے کاٹ دیے ہیں، لہذا تنہائی اللہ پاک ہے. نمازیں بے جان ہیں، نیکی کو دل نہیں کرتا، ہر وقت برائی کی طرف دل کھنچتا رہتا. اس لیے میرے دوستو اللہ کی یاد کو بھی سیکھنا پڑتا ہے. جیسے صرف نام سیکھتے ہیں نا، دعوت سیکھتے ہیں، دعوت کیسے دینی ہے، کسی کو مائل کیسے کرنا ہے، کسی کو قائل کیسے کرنا ہے، کسی کو نکالنا کیسے ہے اللہ کے راستے میں، سیکھنا پڑتا ہے. ایسے ہی اللہ کی یاد کو بھی سیکھنا پڑتا ہے. جب آدمی سیکھتا ہے تو پھر یہ دل اللہ کی یاد میں رہتا ہے اور پرسکون رہتا ہے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے دل میں پھر بھی سکون. اللہ تعالی ہمیں اپنی یاد کو سیکھنے اور ہمیشہ اس کی یاد میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی سے زندگی پرسکون ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.